سابق وفاقی وزیر حماد اظہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پہلے سے طے شدہ، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ کورونا کی وبا آئے گی۔ ہر 4 ماہ کے بعد آپ IMF کے ساتھ دوبارہ بیٹھتے ہیں اور ہر چیز کو ریویو کرتے ہیں۔ ہر چیز، ایوری تھنگ از اوپن فار ریویو۔ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ کیا آپ کو بتایا نہیں ہے اس چیز کا؟ اس وقت پوری دنیا میں جو مہنگائی کا طوفان اور انرجی کا طوفان آیا، جو ہم کہتے تھے اور اب آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں، تو یورپ یعنی کہ IMF کی ملکیت جن ممالک کے پاس ہے وہ فیول کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں۔ IMF کی ملکیت جن یورپین ممالک کے پاس ہے، جو اس کے شیئر ہولڈرز ہیں، بورڈ ممبرز ہیں، ان کے اپنے ممالک میں، امیر ترین ممالک میں اس وقت فیول پہ سبسڈی جاری ہے۔ آپ نے واپس کر دی ہے یہ کہہ کے کہ جی کو بڑا معاہدہ ہوا تھا، یا یہ ہوا تھا، یا وہ ہوا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہم نے تو IMF کو مکمل بتایا تھا کہ ہم جون کے اینڈ تک جو سبسڈی دیں گے اس کی اتنی رقم ہوئے گی اور وہ یہاں سے پوری ہوئے گی۔ اور ہم نے جون کے اینڈ تک ہم نے 99 ارب روپے کی جو 5 روپے یونٹ بجلی کے اوپر سبسڈی دی تھی، اس کا بھی ہم نے مکمل تعین کر کے دیا تھا، وہ بھی آپ نے اس مہینے سے ختم کر دیے۔ تو یہ اگر 30-40% پہ خدا نخواستہ مہنگائی کی شرح چلی جاتی ہے، ابھی تو جو ڈالر آپ کا 24 روپے پچھلے 2 ماہ میں ڈی ویلیو ہوا ہے، جس کا معیشت کے کسی اعداد و شمار سے تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے، ابھی تو اس کا مہنگائی کے اوپر اثر آنا ہے۔ جو آپ نے سکیجول دیا ہے کہ بجلی جس رفتار سے آپ بڑھانے جا رہے ہیں، 80% اگلے 3 ماہ میں بجلی کا بیس ٹیرف بڑھنے والا ہے۔ 5 روپے یونٹ بجلی جون سے ختم ہو گئی، جو ہم نے سبسڈی دی تھی اس کے اوپر 5 روپے یونٹ، 16 روپے سے ہم اس کو گھریلو صارفین کے لیے لے کے آئے تھے 11 روپے میں، وہ ختم ہو گئی۔ اور 7 روپے 91 پیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جولائی، اگست، سپتمبر میں بڑھائیں گے۔ تو یہ 5 روپے اور 8 روپے کتنا بن گیا، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ 13 روپے یونٹ بجلی کا بڑھ رہے، اور یہ کہتے تھے ہم بجلی کا کل یونٹ 12 روپے کریں گے، مفتاح اسماعیل صاحب کہتے تھے۔ آپ سب نے سنا ہے، وہ کلپ موجود ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، کہ کہتے تھے کہ 12 روپے کل یونٹ ہونا چاہیے بجلی کا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب 13 روپے صرف بجلی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اس سے جو مہنگائی آئے گی۔ 47% گیس کی قیمت بڑھانے کا ایک گو میں اعلان کر رہے ہیں۔ گیس کی قیمتوں کا تو کہیں پہ IMF میں ذکر بھی نہیں کسی بینچ مارک کے اندر، وہ آپ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ تو یہ اچھا، یہ جو 24 روپے آپ نے روپیہ ڈی ویلیو کیا، یہ جو بہت زیادہ قیمت بڑھ رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی، اس کا ایک حصہ اس وجہ سے بھی ہے، یہ جو 24 روپے آپ کا روپیہ کمزور ہوا ہے، تو یہ کیا، یہ بھی IMF کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نااہلی آپ کی ہے، ملک تو یہ ہمارا ہے، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، ہماری تو باہر کوئی سائیکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے تو باہر ایون فیلڈ کے فلیٹ ہیں، سرے کے محل ہیں، ماشاءاللہ اربوں ڈالر کا پراپرٹی پورٹ فولیو ہے مے فیئر کے اندر۔ جن لوگوں کا اس ملک کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو وہ کدھر جائیں اس ملک سے؟ اور ان کو ذرا برابر کوئی منصوبہ بند، توانائی کے شعبے میں دیکھ لیں، 8000 میگا واٹ 10 سال کے بعد 8000 میگا واٹ یومیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ 10 گھنٹے روزانہ شہروں میں، کم سے کم 14 گھنٹے سے 17 گھنٹے دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور آج تک یہ جو 4 لوگ توانائی چلا رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ٹی وی پہ آ کے منصوبہ نہیں دے سکا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ ہمارے دور میں 500 میگا واٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، یا 1000 میگا واٹ کی، ہم رات ساری دفتروں میں گزارتے تھے کہ اگلا دن جب شروع ہوئے تو یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اگر کسی تکنیکی وجہ سے ہوتی تھی۔ 8000 میگا واٹ پچھلے 3 ہفتے سے روزانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 6500 ہو رہی تھی، پھر 7,500 ہو رہی تھی، آج